ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کہ ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طوق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آتا ہے جو ان کے یہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کے پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صرف صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس کے ذریعے سے کسی کو بھی ضرر پہنچا نہیں سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ یہاں کچھ باتیں ہماری سمجھنے کی ہے کہ جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس دو فرشتے بھیجے گئے تھے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں جو ہوموسیکشولیٹی اور ایسے غلیظ جو اعمال ہیں ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ان کی آزمائش کے لیے اللہ نے بھیجا تھا اور اس کے بعد ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا، اسی طرح یہ جو قوم تھی ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ وہ فرشتے کسی پیر یا کسی اولیاء کی شکل میں آتے ہوں گے، فقیروں کی شکل میں آتے ہوں گے، اور وہ بازاروں میں اپنی دکانیں لگاتے ہوں گے جہاں پر وہ اس طرح کی کچھ جادو اور جادوگری کے نسخے سکھاتے ہوں گے، حالانکہ وہ ساتھ ساتھ متنبہ بھی کر دیتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے، تم کفر میں مبتلا نہ ہو۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو جادوئی عمل اور اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں، حالانکہ جانتے بوجھتے کہ قرآن میں اور اللہ کو یہ سخت چیز ناپسند ہے۔ اس کے بعد وہ عمل کیا تھے؟ ایسے عمل تھے جو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیتے۔ یہاں پر ہم حدیث کے روح سے جانتے ہیں کہ سب سے بڑا جو کام ہے جو شیاطین یا شیطان جس کے اوپر فخر کرتا ہے، برائیوں میں سب سے بڑی برائی جس کو وہ بہت زیادہ اچھا مانتا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنا، جھگڑا پیدا کرنا۔ تو کہیں ہمارے اعمال یا ہماری انٹرفیرنس یا ہمارا کسی بھی عمل سے کسی بھی شوہر اور بیوی میں جدائی تو نہیں پڑ رہی، ہمیں بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں کہا گیا کہ ظاہر تھا کہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اگر نفع بھی ہے تو اللہ کے اذن سے، اگر کسی کو ضرر بھی پہنچ رہا ہے، کسی پہ ہو بھی جا رہا ہے جادو یا کسی قسم کی بھی اگر کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو بنا اللہ کے اذن کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، تو اللہ کے اذن سے ہی ہر چیز ہوتی ہے۔ تو چاہے جو لوگ بھی اس عمل میں مبتلا ہو وہ کسی کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ اللہ خود چاہے، اور اللہ کے اذن سے جو کام ہو رہا ہے چاہے وہ ہمیں کتنا ہی ضرر ثابت ہو، کتنا ہی ہمارے لیے بھی مشکل ثابت ہو، لیکن آخرت میں اور دنیا میں بھی ہمارے لیے فتح اور نصرت ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو اس طرح کے سفلی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں کھلے اور چھپے میں، تو وہ کون سا نقصان اٹھا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں۔ دنیا میں بھی ان کے لیے نقصان ہے، اور آخرت کو تو وہ اس قدر خراب کر رہے ہیں کہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، اور آخرت میں ان کا ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع ہے، مطلب متاع کا مطلب ہے کہ کتنی برا کلیکشن ہے، وہ جو بھی سرمایہ جمع کر رہے ہیں وہ اتنا برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ تو یہ اپنی جانوں کے بدلے کیا کما رہے ہیں ان کو پتہ نہیں، کاش انہیں معلوم ہوتا اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے۔ ایمان اور تقوی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے قریب کرتا ہے ہم کو، اور تمام برائیوں سے دور کرتا ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی تمیز سکھاتا ہے، اور اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔
ایسے تمام لوگ جو ان برائیوں میں مبتلا ہے، اگر ان کو پتہ ہوتا کہ اللہ کے پاس کیا اس کا بدلہ ہے، اجر ہے، تو وہ اس چیز سے باز آ جاتے۔ اور توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی طرف توبہ کر کے پلٹ آئیں، پھر اس عمل میں مبتلا نہ ہوں، تو سچے مومن وہی ہے۔ اللہ ہمارے لیے ہدایتوں کے راستے کھول دے۔ اللہ ہمیں تمام شیاطین اور شیطانی ہتھ کنڈوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو راہ راست پر استقامت پر قائم و دائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔